آپ نے ریسنٹلی بیسکلی یہ پالیسی بنائی کہ جی آپ گورنمنٹ کی بجلی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے, اگر آپ اپنی بجلی بھی بنانے کی کوشش کریں گے نا تو ہم نے آپ کو وہ بھی نہیں بنانے دینی. ہم نے پالیسی ایسی انٹروڈیوس کر دی ہے کہ پہلے جو ریٹس ہیں ہم ان ریٹس کو بھی کٹ آف کریں گے, ہم آپ کو ڈسکریج کریں گے کہ آپ نے اپنی بجلی بنانی, آپ ہم سے لیں, لیکن ہمارے پاس بھی بجلی نہیں ہے تو نہ ہم آپ کو بنانے دیں گے اور نہ ہمارے پاس ہے. لیڈ کیپچر اسی کو کہتے ہیں. اور اگر تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو نا اویس صاحب کے گھر میں بھی تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر تو ایس ڈی او کے گھر میں بھی شاید میرا خیال ہے کہ لوڈ شیڈنگ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح باقی لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے, عام شہریوں کے. تو کئی ایک مسائل ہیں. پاکستان کے عوام کبھی بھی پاکستان کے حکمرانوں کا سبجیکٹ نہیں رہے. یہ لوگوں کو نعرے اشارے مار کے اس طرح کی باتیں کر کے اقتدار تک پہنچنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, وہ بھی ہم کو بیوقوف بنایا ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک پاپولر جو ویو ہوتی ہے, پاپولر بات ہوتی ہے, اس کے خلاف جانا بھی بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے. میں چونکہ ایک ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ مس مینجمنٹ کہاں پہ ہوئی ہے, کس طرح سے ہوئی ہے, کس نے کی ہے. اب یہ کام کن کا ہوتا ہے؟ یہ ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے. ایکسپرٹس کس نے ہائر کرنے ہوتے ہیں یا پھر اپنے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں؟ مخالف قوتوں نے, سیاسی قوتوں نے رکھنے ہوتے ہیں. تو ہماری بات تو نہ ادھر ہو رہی ہے نہ ادھر ہو رہی ہے. تو ہم تو, میرا مطلب ہے کہ مجبور محض ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ حکومت میں آگے چلیں. یہ تو خیر جیسے بھی آگے, اور جو اپنی طرف سے بڑے اوریجنلی آئے تھے انہوں نے بھی آ کے کیا کر لیا. آپ کا گلا اپوزیشن سے ہے؟ میرا دونوں سے ہے. نہیں, حکومت سے تو ہے ہی ہے. چلیں اپوزیشن ان کو کرٹیسائز کو پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن نے کرنا ہے. دیکھیں کہ یہاں پر وہ تھوڑی سی کوشش کرنے, پتہ نہیں وہ بھی کتنی سچی ہوتی ہے بات, اللہ بہتر جانتا ہے. اگین کہ ان کی بات شاید سننے والے کم لوگ ہیں. تھوڑا بہت اگر کوئی کرتی ہے اس طرح کے ایشوز کے اوپر تو وہ شاید جماعت اسلامی کر لیتی ہے اس طرح کے کام کہ جی کہ یہ کہ الیکٹرک کے بارے میں بہت کچھ کیا تھا. تو پاکستان کے عوام, پاکستان کی اشرافیہ کا اور رولنگ جو ایلیٹ ہے اس کی پرائرٹی نہیں ہے, ترجیح نہیں ہے, سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. میں اس کے اوپر اور صاحب میں یہاں پہ حکومتی نااہلی تو ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن دوبارہ میرا کویشچن یہی ہے کہ میں اور آپ جو ہیں ہم پارلیمنٹ کے ممبرز نہیں ہیں. ہم نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کے اوپر بات نہیں کرنی. اپوزیشن ہیز ٹو ٹیک دا گورنمنٹ ٹو ٹاسک کہ جی یہ کیا کیا آپ نے, یہ کس قسم کا فارمولا تھا جس کے تحت آپ نے ایک یوزر کو خود بھی منع کر دیا بجلی بنانے, منع تو نہیں, میں ڈسکریج کر دیا, آپ نے ڈسکریج کر دیا اس کو بجلی بنانے سے, اور پھر خود بھی نہیں دے رہے, خود بھی آپ کی کیپیسٹی پوری نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے دونوں سے میں کیا سوال کروں, حکومت اور اپوزیشن دونوں سے میں کس طرح سوال کروں؟ تھینک یو منصور صاحب. ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک کلیگ ہیں, انہوں نے ایک سٹوری کی تھی اپوزیشن لیڈر پہ کہ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں اپنا سٹاف پورا کرتے پھر رہے ہیں کہ میرے سٹاف ممبر اتنے ہونے چاہیے, کیونکہ میرے سے پچھلے جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کے پاس 12 یا 18 لوگوں کا سٹاف تھا, مجھے سٹاف کم ملا ہوا ہے, مجھے گاڑیاں زیادہ ملنی چاہیے, مجھے یہ ملنا چاہیے. دو کہ اس کے اوپر اپوزیشن لیڈر نے اس کے اوپر بات بھی کیا, انہوں نے بعد میں کہا جی پروپیگنڈا ہے, یہ ہے, وہ ہے, آل دیٹ. اور ہمارے وہی کلیگ جنہوں نے یہ سٹوری کی تھی انہوں نے ڈاکیومنٹس بھی بعد میں پبلک کر دی. انہوں نے کہا جی دیٹس دا ڈاکیومنٹ جو آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اگر پرائرٹیز آپ کا ذاتی سٹاف, آپ کی ذاتی گاڑیاں یا پروٹوکول ہوگا اپوزیشن لیڈر کا, اور پھر اس اپوزیشن لیڈر کا کہ جن کو آپ نے, میں نے یا ہم 5 لوگ جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, ہم نے کم از کم بڑا پرنسپلڈ اپوزیشن لیڈر یا پرنسپلڈ پولیٹیشین سمجھا ہوا تھا, تو ایونچولی وہ بجلی پہ بات نہیں کریں. سٹاف کا پرنسپل سے کیا تعلق ہے؟ مطلب ایک پرنسپل سٹاف والا بندہ بھی تو کہہ سکتا ہے میرا سٹاف پورا کر کے دے. نہیں, سٹاف 12-14 لوگوں کی کیا ضرورت ہے, 12-14 لوگوں 18 لوگوں کی کیا ضرورت ہے ان کو, جسٹ بیکاز کہ ماضی کے ایک اپوزیشن لیڈر کے پاس یہ تھے کیونکہ پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہو جاتا. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, اس میں ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات بھی ہوئی. جو سٹاف جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہاں پر پلی یہ تھی کہ ماضی کے اپوزیشن لیڈر کے پاس یہ تھے, سو آئی ڈیزرو دیم. یہ کوئی آئی تھنک میرے نزدیک لیکن پھر بھی وہ اتنا سٹاف ممبر چلے اگر ان کا بنتا بھی تھا, آپریٹر کو اسٹینوگرافر کو سیکریٹری کو سٹاف اب لے لیں. اصل بات یہ کہ اپنا کام بھی تو کریں نا, جو عوام آپ نے یہ سوال پوچھا کہ ان ٹاپکس کے اوپر میں نے اور آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر بات نہیں کرنی, اس کے اوپر چکری صاحب نے کرنی, سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کرنی. تو کیا انہوں نے اس کے اوپر بات کی؟ تو ابھی تک کا جواب ہے نہیں. انہوں نے عمران خان ابھی تک وہ اس پہ بھی بات نہیں کر رہے نا, اب تو اس پہ بھی بات نہیں کر رہے. لیکن اپوزیشن کہیں نہ کہیں نظر تو آئے نا, کچھ نہ کچھ تو کرو بھائی. ابھی میں سہیل بڑھائی صاحب کو دیکھ رہا تھا, اب اپوزیشن بھائی جب آپس کی لڑائیاں ختم کرے گی تو کچھ کرے گی نا. آپ حالات تو دیکھیں, وہ آپ نے اور میں نے تو ختم نہیں کروانی, وہ اپوزیشن نے خود ہی کرنی ہے نا. دیٹس دیئر انٹرنل میٹر. وہ اپنا ان کا سیاسی اپنا کشمکش چل رہی ہے, پاور پالیٹکس ود ان دا پاور چل رہی ہے, تو ان کا ہیڈیک ہے. بھائی میرا ہیڈیک یہ ہے کہ میں لاہور میں گھر سے نکلتا ہوں, ایک بنیادی طور پہ مسئلہ بتائیں
میں ایک بیٹھ کے اسیس کر رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کا مسئلہ علی امین گنڈا پور سے ہوا، علیمہ خان صاحبہ کا مسئلہ جو ہے وہ شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا، علیمہ خان صاحبہ کا مسئلہ مشال یوسف زئی کے ساتھ ہوا، علیمہ خان صاحبہ کا مسئلہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ہوا، اور کتنے ہیں جو کہ ایکچولی ابھی پبلک میں نہیں آئے ہوئے، پبلک ڈومین میں ابھی نہیں آئے ہوئے. سو آپ لوگ بہتر نہیں ہے بیٹھ کے فیصلہ ہی کر لیں کہ یا تو عمران خان صاحب کی فیملی کو پی ٹی آئی چلانے دیں یا پھر جو بیٹھے ہوئے ان کو چلانے دیں. اس کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ نہیں تو پی ٹی آئی چل کے بھی کیا کر رہی ہے؟ وہ تو ان کے جتنی تحریکیں جتنی بھی ان کی چلی ہیں وہ آپ کے میرے لیے عوام کے لیے تو نہیں چلی. وہ خان صاحب کو باہر نکالنا، جیل کو توڑنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ پولیٹیکل سٹانس تو کوئی بھی ان کا عمران بھی ہو سکتا ہے نا، جو ان کا پولیٹیکل ایک نیریٹو بلڈنگ تھی کہ یار آئی تھنک ہی مینز اس پرائیورٹی آپ کی پرائیورٹی عمران خان کی رہائی ہے بس. وہ پہلے تو پرائیورٹی زوار تھی نا انٹائرلی کہ وہ اس نظام کو ہی نہیں مانتے تھے، لیکن جب راجہ ناصر عباس صاحب آئے یا اچک صاحب آئے تو کم از کم یہ ایک امیج آ گیا کہ یار نظام کے ساتھ چل پڑے ہیں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے اور یہ اپوزیشن جو ہے کوئی مذاکرات کرے گی، عمران خان صاحب کے لیے رہائی کے لیے مذاکرات کرے گی، یا باقی جو بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پر ان کو جو معاونت گورنمنٹ کو ان کے اینڈ سے چاہیے وہ بھی تو ایک عظیم لیڈر کا فیصلہ ہے نا کہ اپوزیشن یہ والے کریں گے لوگ اپنی پارٹی جو یہ ان کا فیصلہ. ہاں تو یہ ان کا فیصلہ ہے، فیئر انف، یہ ان کا فیصلہ ہے. علی امین گنڈا پور میں ان کا فیصلہ تھا، سہیل آفریدی میں ان کا فیصلہ ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہے یہ بھی ان کا فیصلہ. اور انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو تینوں بہنوں کو بھیجا گیا تھا آفس میں کہ جناب پلیز آپ یہ عہدہ قبول کیجیے. دو انٹرنل پالیٹکس کے اندر کافی کچھ تحریک انصاف کے اور بھی چل رہا ہوگا، بہت سارے لوگ اور بھی مائنس پلس ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ایون کل پرسوں کی سٹیٹمنٹ جو ٹیوزڈے گزرا ہے اس دن کی سٹیٹمنٹ آپ نورین صاحبہ کی دیکھ لیجئے تو وہ پاکستان کے جو انٹرنیشنلی جو پاکستان کو جو اس ٹائم پہ لائم لائٹ ملی ہوئی ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے انٹرنل حالات کب سٹیبل ہوں گے. ہم انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں، obviously پاکستان نے بہت نہیں تو آپ کی نظر میں یہ جو انٹرنیشنلی جو پاکستان کو ریکگنیشن مل رہی ہے اس کا اثر لوکل پالیٹکس کے اوپر نہیں ہوگا کیا موجودہ گورنمنٹ کو؟ آپ کی نظر میں، آپ کی رائے چاروں دیجیے گا کہ اس سے حکومت کا کوئی گڈ ول لوکل پالیٹکس میں یا لوکل ووٹر کے درمیان نہیں بڑھے گا؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک، کیا ان کا ووٹ بینک بڑھے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا یہ سٹیبل پوزیشن میں ہو گئے ہیں، ان کے چیلنجز کم ہو گئے اپوزیشن کو لے کے؟ ڈیفینیٹلی یس. عمران خان صاحب کو لے کے، پی ٹی آئی کو لے کر جو ان کے چیلنجز تھے وہ کم ہو گئے تو ڈیفینیٹلی. ملک صاحب کو فرق پڑے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں جی ووٹ بینک کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، میرے پاس کوئی پیمانہ اس وقت نہیں ہے جب تک انتخابات نہیں ہوتے. یہ پچھلے شو میں بھی ایگزیکٹ یہی بات ہے. کسی کو تو اسیسمنٹ تجزیہ کہتے ہیں نا. دیکھیں اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے، اسیسمنٹ پاکستان میں تو ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو نہیں ووٹ پا کے آیا، ہر بندہ دوسرے کو ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے جی تو نہیں پا کے آیا. ٹھیک ہے، اس لیے پاکستان میں وہ ایسا اسیسمنٹ ہو بھی نہیں سکتی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب تک کوئی الیکشن نہیں آتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت حکومت کی جو ہے 10-20% ووٹ نیچے گئے ہیں یا اوپر چلے گئے. حکومتوں میں، سیاسی جماعتوں میں میٹر کیا ہوتا ہے؟ میٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک، جس کو یہ تو پی ٹی آئی مانتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی سسٹم کا باپ عمران خان ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم کا باپ عمران خان کہاں ہے. سسٹم کا باپ عمران خان کہتے کہتے آپ نے ان کو جیل کا باپ بنا دیا. وہ جیل میں 4 دفعہ تو آپ نے خود کہہ دیا. سر میری گزارش سنیں نا، دیکھیں کہنے کی حد تک اندر رہ کے سب نے اگے لایا، یعنی کہنے کی حد تک آپ نے ایک گلیمرائز چیزوں کو کیا ہوا ہے. میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا ملک صاحب، اجازت ضرور ضرور جی میں چاہوں گا کہ جی کر لیں تاکہ میں ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں سسٹم کا باپ ہے جی، سیاسی جماعت جناب اس نے بڑی شاندار بنائی. یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کو کہیں اور کسی سیارے میں لے کر چلی جاتی ہیں. پارٹی کے اندر اختلافات ہے پہلے دن سے ہیں، پارٹی بنی نہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس دفعہ نہیں کہتا ہوں، ہر بار کہہ جاتا ہوں، پھر آپ کے سوشل میڈیا پہ وہ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار سے نکلنے کے بعد سیاسی جماعت کا کردار ادا نہیں کیا. ٹھیک، وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں اس نے کرنا کیا. اچھا آپ کی ڈیفینیشن چینج ہو گیا، آپ نے پہلے کہا تھا وہ تو سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. کلب ہے کہ میں تو کہتا ہوں یہ فرینڈز کلب ہے، سیاسی جماعت ہے. بڑا کلب، وہ کلب بہت بڑے ہو جاتے پوری ہیں دنیا میں ایسا کلب نہیں، بڑے کلب ہو جاتے ہیں سر، بڑے بڑے فینس کلب ہوتے ہیں. اتنا بڑا کلب دنیا میں بہت بڑی اتنا ووٹ لیا تھا 2024 میں. نہیں ویسے بھی دیکھیں اتنی ان کے لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کے کارکن اتنی قربانیاں دی ہیں. اچھا سوال یہ کلب جو ہوتے ہیں ان کے لوگ اتنی قربانیاں تھوڑی دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلے جس دن سے عمران خان سے اقتدار سے نکلیں گی، وہ آج کی کہانی ہے. علیمہ بی بی کی لڑائی، بشا بی بی کی لڑائی، شیر افضل مروت کی لڑائی، فواد چوہدری صاحب کی لڑائی، یہ تو لڑائیوں میں چلنے والی پارٹی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی خان صاحب کا کوئی قصور نہیں، خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، یہ بات لڑے جا رہے ہیں. وہ بھائی خان صاحب لڑانے والے ہیں، وہ کس طرح؟ خان صاحب چاہتے نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی بنے. جب سر میں میری عرض سن لیجیے گا، آپ اختلاف کریں بے شک. آپ بتائیے. میں عمران خان صاحب نے کبھی اپنی پارٹی کو ایک منظم پارٹی بننے دیا ہی نہیں، کبھی. اچھا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے رہے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف شکایات، جب وہ باہر تھے تب بھی چاہتے تھے شکایات آئیں. اس سے پوچھیں ہاں بھائی نہیں ملک صاحب کی بنیا؟ سر وہ فلاں میرے بڑے خلاف ہے. وہ یہ اس بات کے مزے لیتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے پاس آ رہے ہیں. جیسے ایک ہوتا ہے نا بندہ بن کے مہاتما بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ میری پوری پارٹی بھی لڑتی رہے آپس میں، وہ لوگ میرے پاس چل کے آتے رہے.
کیا جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب میں نے اور آپ نے تو سیکرٹری جنرل نہیں بنایا, عمران خان صاحب نے بنایا. یار ਤੁਸੀਂ برسٹر گور صاحب کو ਜਿਹੜੇ ਭਾਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਖਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਰਿਹਾ. اچھا کرنٹ آ رہا ہے تو بڑی اچھی دیکھیں، بات اس وقت ہے. کرنٹ آ رہا ہے آپ کو. یہ ویک اپ کال ہے آپ کے لیے, ویک اپ کال ہے. میں کہنا مطلب میں نے بجلی مل اس بہانے ہاتھ میں بلب بھی پکڑنے بجلی تو بجلی نے بجلی ہے. اچھا اب آپ نے اس پارٹی کو اب کہتے ہیں جی باقیوں کو مورد الزام ٹھہرا دیں, خان صاحب کو پوچھنا کہ بھائی خان صاحب ہی ذمہ دار ہیں جو آج پاکستان تحریک انصاف جس سٹیج پہ آگے کھڑی ہے. اچھا جی میں ایک آخری جملہ میں کہہ دوں جو ہم نے You سٹارٹ have کیا تھا. disturbed lots of people. نہیں دیکھیں, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جی پولیٹیکل پارٹیز ہماری ان کا نیریٹو اپنا ہی ہوتا ہے, ان کو عوام کے مفاد سے کوئی غرض نہیں ہوتی. عمران خان صاحب نے اس ملک کے اندر نعرہ لگایا تھا کہ وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اسی سسٹم کا حصہ آج تک بنی ہوئی ہے جو ماضی میں بنی رہی. وہ سسٹم یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوا کرتی ہے اسمبلی کے اندر, جو حکومت کی کارکردگی کو, حکومت کی تمام کرپشن کو, حکومت کے تمام ایسے کاموں کے اوپر نگاہ رکھتی ہے, رپورٹس لے کر آتی ہے اور جائزہ لیتی ہے, آڈٹ کرواتی ہے. جناب یہ آپ نے غلط کام کیا. خیبر پختونخوا کی یہ روایات بن چکی ہیں کہ حکومتی جماعت کا بندہ ہی پی اے سی کا چیئرمین ہوگا. اور یہ جو اے این پی نے کام کیا, پی ٹی آئی 13 سال سے یہ کام کر رہی ہے. پنجاب میں کون ہے سر, میری گزارش سن لیجیے. یہ پاکستان تحریک پی ٹی آئی نے چھوڑی ہے, پی ٹی آئی کے پاس تھی. پی ٹی آئی نے ریزائن کر دیا تھا نا سر, پی ٹی آئی کے پاس تھی نا. جنید اکبر صاحب تھے نا, لاسٹ تو جنید اکبر میری صاحب. گزارش سنیں کہ کہاں پہ جنید اکبر صاحب؟ قومی اسمبلی. میں کہتا ہوں جی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 13 سالوں سے پی ٹی آئی اپنا ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ٹھیک ہے, آگے چلیں نا. اس لیے کہ وہ احتساب کے, اس لیے سن لیں, اس لیے کہ وہ لوگوں کو احتساب کرنا چاہتے ہیں, اپنا احتساب نہیں کروانا چاہتے.